أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من
شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम तुम पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन सको सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बबरकत के लिए ख़ास अनगिन लातादाद और बेशुमार दरूद व सलाम हों आकाए कायनात सरवरे कायनात इमाम कायनात इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह जल्ला जलालहू की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद और बेहद हिसाब रहमत नाजिल हों उन पाक बास नफूस कुदसिया पे कि जिनकी शब रोज़ की मेहनत की बदौलत आज तकरीबन 1500 साल का तवील तरीन अरसा गुजरने के बावजूद भी अल्लाह का दीन हमारे दरमियान बिल्कुल सही और सालिम और मौजूद है। वह पाक बास नफूस कुदसिया का साहिब शरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की पाक पाकीज़ा और अथर जमात हो या उनके शगीद ताबईन इज़ाम हो तबा ताबईन हो मुहद्दिसीन इज़ाम हो अइम्मा किराम हो फुक़हा इज़ाम हो मुज्तहिदीन इस्लाम हो मुहक्किकीन इस्लाम हो मुनसिरीन इस्लाम हो मुसन्निफीन इस्लाम हो मुजाहिदीन इस्लाम हो या शुहदाए इस्लाम बुज़ुर्गान दीन हो या सूफिया इज़ाम
حضرات ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، مولا کریم یا ذوالجلال والاکرام، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاکی ساروں کو، ہم سیاہ کاروں کو، ہم خطا کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد حمد و ثنا، حضرات سامعین مکرم، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور بلا شبہ یہ ماہ مبارک، یہ ماہ مقدس رمضان المبارک جس کو بھی نصیب ہو جائے اس کی قسمت کے کیا کہنے کہ زندگی میں رمضان المبارک کا مل جانا بہت ہی باعث سعادت اور بابرکت چیز ہے۔ حضرات رمضان المبارک یہ ایسا مہینہ ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کے آتے ہی خوش ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان المبارک کی خوشخبری بھی سنایا کرتے تھے۔ اسی طرح آقا کائنات علیہ السلام کا، آقا کائنات علیہ السلام کے اصحاب کا یہی انداز رہا ہے، اور اسی طرح ہمارے اسلاف کا بھی یہی انداز تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے سال کے 6 مہینے یہی دعائیں کرتے گزار دیتے تھے۔ ذوالجلال والاکرام زندگی میں گزرنے والے اس سال میں موت سے پہلے پہلے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دے۔ رمضان المبارک کی آمد سے 6 مہینے پہلے ہی ہمارے اسلاف کا یہ انداز ہوا کرتا تھا، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا، ہمارے اسلاف کی یہ سنت ہوا کرتی تھی کہ اس ماہ مبارک کی سعادت کو حاصل کرنے کی اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے فیصلے پہ، اللہ کی قضا پہ ایمان بھی تھا۔ موت پہ ایمان ہونے کے باوجود، موت کو برحق جاننے کے باوجود، مرنا یہ قبول ہونے کے باوجود یہ التجا کرتے تھے، ذوالجلال والاکرام مرنا تو مرنا ہی ہے، موت تو آنی ہے، لیکن یہ جو زندگی کا سال گزر رہا ہے، موت سے پہلے پہلے اس سال میں، زندگی کے اس آخری سال میں ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ہی عطا فرما دے۔ حضرات آج ہر انسان اپنے کل کی فکر میں ہے، اپنے کل کی فکر میں نظر آتا ہے کہ میرا آنے والا کل آج سے بہتر ہو سکے، آنے والا کل، آنے والے حالات، آنے والا وقت، اس وقت سے، ان حالات سے کہ جن حالات سے میں گزر چکا ہوں، جن حالات کا میں سامنا کر چکا ہوں، آنے والا وقت جو ہوگا، آنے والا کل جو ہوگا، وہ اس سے بہتر ہو سکے، اور اس کے لیے وہ تگ و دو بھی کرتا ہے، اس کے لیے وہ دوڑ دھوپ بھی کرتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ بھی دیتا ہے، اس کے لیے وہ موسموں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے لیے وہ حالات سے ٹکرا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے آنے والے کل کے لیے، اپنے آنے والے کل کو بہتر بنا سکوں، اپنے آنے والے کل کے لیے کچھ بچا کے رکھ سکوں، اپنے آنے والے کل کے لیے کچھ کما کے رکھ سکوں، تاکہ کل کو وہ میرے کام آ سکے۔ حضرات یہ کل آپ کتنے ہی اس کی فکر کر لیجئے، آپ اس کے لیے کتنی ہی تگ و دو کر لیجئے، یہ آنے والا کل آپ اس کے لیے کتنا ہی حالات سے ٹکرا جائے، لیکن حضرات دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ کل بھی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ کل بھی
ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر وہ آپ کی تمام قسم کی توانائیاں، وہ آپ کی تمام قسم کی کمائیاں، وہ آپ کی تمام قسم کا حالات سے ٹکرا جانا، وہ دشواریوں کو جھیلنا، وہ مشکلات کا مقابلہ کرنا، حضرات یہ بے معنی ہو کے رہ جائے گا، بے مقصد ہو کے رہ جائے گا، بے وقت ہو کے رہ جائے گا، جب آپ کے آنے والے کل کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ حضرات، اور یہ کل کی فکر، آنے والے وقت کی فکر، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی تمام مخلوقات میں سے صرف اور صرف حضرت انسان کو ہی، اشرف المخلوقات کو، انسان کو، صرف اور صرف انسان کو فکر ہے اپنے کل کو بہتر بنانے کی، اپنے آنے والے وقت کو بہتر بنانے کی۔ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو، انسان کے علاوہ کسی اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی تخلیق کو اپنے آنے والے وقت کی کوئی فکر نہیں۔ حضرات، یہ کل کی فکر کرنا، یہ آنے والے وقت کی فکر کرنا، یہ فطرتی چیز ہے، اور ہر کوئی اپنے آنے والے وقت کو اچھا بنانے کی خاطر، ہر کوئی اپنے آنے والے کل کو بہتر بنانے کی خاطر تگ و دو کرتا ہے۔ حضرات، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انسان کو اپنے آنے والے کل کے متعلق سوچنا چاہیے، انسان کو اپنے آنے والے وقت کے متعلق سوچنا چاہیے، انسان کو آگے زندگی میں آگے آنے والے لمحات سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنا چاہیے، اس کے لیے تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ لیکن حضرات، یہ کل جو ایک نہ ایک دن ختم ہو کے رہ جائے گی، اور اس کے بعد پھر ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے، وہ کل جو آپ کی کل کے بعد ختم ہو جانے والی کل ہے، اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس کے بعد کوئی کل نہیں ہوگی، جس کے بعد کوئی آنے والا وقت نہیں ہوگا، جس کے بعد کوئی آنے والے حالات نہیں ہوگے، وہی ہمیشہ ہمیش کے حالات ہوں گے، وہی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی، وہی ہمیشہ ہمیش کے لمحات ہوں گے۔ اس کے بعد کوئی فیوچر نہیں ہے، اس کے بعد کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کے بعد کوئی آنے والا وقت نہیں ہے۔ جو وقت آ چکا سو آ چکا، جو لمحہ آ چکا سو آ چکا، جن حالات میں پہنچ چکے سب پہنچ چکے، اس کے بعد کوئی بہتری نہیں ہو سکتی، اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے بعد کوئی کل نہیں ہو سکتا۔ حضرات، اس کل کے لیے ہم نے کیا کما کے رکھا ہے، اس کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کل کی ہم نے کیا سوچ رکھی ہے۔ حضرات، وہ کل کہ جس کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ حج کے آغاز میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ یہاں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام مطلقاً پوری کی پوری انسانیت کو مخاطب ہے، پوری کی پورے انسانوں کو مخاطب ہے، تمام انسانوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک آنے والی کل وہ بھی ہے، ایک آنے والا لمحہ وہ بھی ہے، ایک آنے والا وقت وہ بھی ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کی گھڑی بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے۔ وہ قیامت کا وقت، وہ آنے والا کل، وہ قیامت، وہ آنے والا وقت کہ جس کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، کہ اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ آنے والی کل ایسی ہے
وہ آنے والا وقت ایسا ہے، وہ آنے والی قیامت ایسی ہے، ایسی عظیم قیامت ہے، ایسی بڑی قیامت ہے کہ جس دن تو اسے دیکھ لے گا، جس دن تو اس قلب میں داخل ہو جائے گا، جس دن تو اس قیامت میں پہنچ جائے گا، جس دن تو اس وقت میں پہنچ جائے گا، تو دیکھے گا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، پھینک دے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، ہر حمل والیوں کے حمل گرا دیے جائیں گے۔ ایسا عظیم حادثہ ہوگا، ایسا عظیم لمحہ ہوگا، ایسا عظیم وقت ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، لوگوں کی کیفیت ایسی ہوگی کہ مائیں دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، لوگوں کے حالات، لوگوں کی کیفیت ایسی ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، گویا یہ نشے میں ہوں گے، گویا یہ متوالے ہو۔ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کیفیت نشے والی ہوگی، کیفیت متوالا والی ہوگی۔ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ، حقیقت میں وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوگے، حقیقت میں وہ متوالے نہیں ہوگے۔ وَمَا هُمْ بِسُقَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا، اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے، بہت ہی سخت ہے۔ جب اللہ کے عذاب کو انسان قریب سے دیکھ لے گا، جب اللہ کے عذاب کے قریب تر پہنچ جائے گا، جب اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، جب بھڑکتی ہوئی جہنم پہ نگاہ پڑے گی، جب اگلتے ہوئے شعلوں پہ نگاہ پڑے گی، جب انسان دیکھے گا کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر بن رہے ہیں، وقودہ الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر بن رہے ہیں۔ حضرات، انسان ایسے حالات میں، انسان ایسے لمحات میں، انسان ایسے وقت میں کیسے اپنے ہوش میں رہ سکتا ہے، کیسے اپنے ہوش و حواس میں رہ سکتا ہے؟ انسان متوالا نہ ہوگا، انسان مدہوش نہ ہوگا، انسان کے برے حالات نہ ہوگے، حمل والیوں کے حمل نہ گریں گے، مائیں دودھ پیتے ہوئے بچوں کو نہ بھلا جائیں گی، تو حضرات اور کیا ہوگا؟ وہ آنے والا کل، وہ آنے والا وقت، اس سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ڈرایا ہے۔ حضرات، ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ اس آنے والے وقت کے لیے زندگی میں ہم آنے والے کل کی فکر کر رہے ہیں، زندگی میں ہم آنے والے لمحات کی فکر کر رہے ہیں، زندگی میں ہم آنے والے ایام کی فکر کر رہے ہیں۔ کوئی ملائکہ نہیں ہے، ضرور کیجئے، زندگی میں اتنی محنت کیجئے، زندگی میں اتنی تگ و دو کیجئے، زندگی میں اتنی کمائی کیجئے کہ آپ کے بڑھاپے کے دن سکون سے گزر سکے، آپ کی کمزوری کے دن سکون سے گزر سکے، آپ کے لاچاری کے دن سکون سے گزر سکے، آپ کی بیماری کے دن سکون سے گزر سکے۔ لیکن حضرات، یہ بیماری بھی ختم ہونے والی، یہ بڑھاپا بھی ختم ہونے والا، یہ لاغر پن بھی ختم ہونے والا، یہ صحت بھی ختم ہونے والی، یہ تندرستی بھی ختم ہونے والی، یہ اللہ کی نعمتیں بھی چھن جانے والی، یہ اللہ کی عطا کردہ زندگی بھی ختم ہو جانے والی، اور اس زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، اس کی کیا ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا بچا کے رکھا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کما کے رکھا ہے؟ حضرات، یہ رمضان المبارک، یہ برکتوں والا مہینہ جس کی آمد ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ کہ جس کی آمد ہے، یہ مغفرتوں والا مہینہ کہ جس کی آمد ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانوں کو اسی جہنم سے، اسی قیامت سے بچانے کے لیے ہی یہ مہینہ بنایا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم،
قیامت عظیم ترین چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وتضع کل ذات حمل حملہا، حمل والیوں کے حمل گرا دیے جائیں گے، گر جائیں گے۔ وتری الناس سکارا، جہنم کو دیکھتے ہوئے، سامنے جہنم کو دیکھتے ہوئے، وتری الناس سکارا، لوگ مدہوش نظر آئیں گے، لوگ متوالے نظر آئیں گے، گویا لوگوں نے نشہ کیا ہوگا۔ وما ہم بسکارا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، وہ کسی مدہوشی میں نہیں ہوں گے، وہ کسی نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، بلکہ یہ اللہ کے عذاب کا ڈر ہوگا، یہ جہنم کا ڈر ہوگا۔ اس جہنم سے بچانے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی، یہی وجہ ہے جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان المبارک کی آمد کی خبر سناتے ہوئے آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغلق فیہ مردۃ الشیاطین فیہ زیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ رمضان المبارک کی آمد پہ، رمضان المبارک کے آغاز پہ، رمضان المبارک کی آمد پہ آقا کائنات علیہ السلام صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرماتے، اتاکم رمضان، اے مسلمانوں تمہارے پاس رمضان المبارک آیا ہے، شہر مبارکن، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مقدس مہینہ ہے، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ مغفرتوں والا مہینہ ہے، یہ بخششوں والا مہینہ ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اس رمضان المبارک کے روزے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تم پہ فرض کر رکھے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، تفتح فیہ ابواب الجنہ، رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، تمام قسم کے مردود شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ فیہ لیلۃ، اسی رمضان المبارک میں، اسی مبارک مہینے میں، اسی مقدس مہینے میں، فیہ لیلۃ، ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا، جو اس کی برکات سے محروم رہ گیا، جو اس کی برکتوں سے محروم رہ گیا، جو اس کی برکتوں سے محروم رہ گیا، فقد حرم، اصل میں وہی محروم ہے جو رمضان المبارک کی برکتوں کو نہ سمیٹ سکا، جو رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم رہا، جو رمضان المبارک کے مقصد کو نہ سمجھ سکا، جو رمضان المبارک کے مقصد کو نہ پا سکا، جو رمضان المبارک کے مقصد کو نہ پا سکا، اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے، فقد من حرم خیرہا فقد حرم۔ آج لوگ جس سے دو مال و دولت چھن جاتا ہے، جس سے صحت و تندرستی چھن جاتی ہے، جس سے اللہ کی نعمتیں چھن جاتی ہے، جس پہ بیماری مسلط ہو جاتی ہے، جس پہ لاغر پن مسلط ہو جاتا ہے، جو کنگال ہو جاتا ہے، لوگ اسے محروم سمجھتے ہیں، لوگ اسے بدقسمت سمجھتے ہیں، لوگ اسے سمجھتے ہیں یہ محروم ہے۔ حالانکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم رہ گیا، جو رمضان المبارک کی رحمتوں سے محروم رہ گیا، جو رمضان المبارک کی شفقتوں سے محروم رہ گیا، اصل میں بدقسمت ہے، وہی اصل میں محروم ہے۔ بلکہ
حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو لوگوں نے اسلام قبول کیا ایک ساتھ، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پہ بیعت کرتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایمانی کیفیت والی، ایمان کی حالت والی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ ہوا احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں اور ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں اور اللہ کی بندگی میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ اسی طرح میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے جہاد کا حکم ہو جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان جہاد فرما دیتے ہیں۔ یہ دونوں لوگ بھی جو نئے مسلمان ہوئے تھے جہاد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرات ان میں سے ایک کا انداز یہ ہوتا ہے، ایک بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے، بہت زیادہ ریاضت کرنے والا ہوتا ہے، بہت زیادہ شب بیدار ہوتا ہے، تہجد پابندی سے ادا کرنے والا ہوتا ہے، حقوق اللہ کی بھی ادائیگی اہتمام کے ساتھ کرتا ہے، حقوق العباد کی بھی ادائیگی بھی اہتمام کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو شخص ہے وہ ایک اس کی نسبت کم عبادت گزار ہے، صرف فرائض پہ اکتفا کرنے والا ہے، صرف فرائض کی ادائیگی کرنے والا ہے، صرف فرائض کو بجا لانے والا ہے، فرائض کے علاوہ نوافل اور سنن کا اتنا زیادہ وہ اہتمام کرنے والا نہیں ہے، صرف فرائض ادا کر لیے بس اتنا کافی سمجھنے والا ہے۔ اب جہاد کا وقت ہوا چاہتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان جہاد کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کا لشکر لے کے میدان جہاد میں جاتے ہیں۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ جو دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا، ان میں سے وہ شخص جو زیادہ اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، وہ شخص جو زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، وہ شخص جو فرائض کے علاوہ سنن کا اہتمام کرنے والا ہے، جو فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنے والا ہے، جو فرائض کے علاوہ صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا ہے، جو فرائض کے علاوہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے سبقت لے جانے والا ہے، وہ بھی جہاد میں شریک ہوتا ہے، اللہ اسے شہادت کے عظیم مقام پہ فائز فرما دیتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے شہادت نصیب فرماتے ہیں۔ اور وہ جو دوسرا شخص تھا، اس کا دوسرا ساتھی جس نے اس کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، جو فرائض کے علاوہ سنن کا کوئی اتنا خاص اہتمام نہیں کرتا تھا، نوافل کا کوئی اتنا اہتمام نہیں کرتا تھا، لیکن فرائض میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتتا تھا، حضرات وہ زندہ رہتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے، یہ شہید ہو جاتا ہے، اور اس کی شہادت کے بعد پورے 1 سال کے بعد وہ اپنی طبی موت مرتا ہے۔ حضرات وہ عبادت کرنے والا، وہ نوافل کا اہتمام کرنے والا، وہ سنن کا اہتمام کرنے والا، وہ فرائض کا اہتمام کرنے والا، وہ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونے والا، اور اس کے بعد یہ جو اس کا دوسرا ساتھی ہے فرائض کا اہتمام کرنے والا ہے، جہاد میں شامل ہوتا ہے، شہادت اسے نصیب نہیں ہوتی، اور جہاد میں شامل ہوتا ہے، شہادت اسے نصیب نہیں ہوتی، بلکہ یہ 1 سال کے بعد طبی موت مرتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے خواب آتا ہے، دونوں لوگ، یہ دونوں شخص جنت میں پھر رہے ہیں، جنت میں چل رہے ہیں، لیکن یہ جو طبی موت مرا ہے، جو بعد میں مرا ہے، جسے شہادت نصیب نہیں ہوئی، جو طبی موت مرا ہے، جو سنن کا اتنا اہتمام نہیں کرنے والا تھا، جو نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرنے والا تھا، جو فرائض پہ اکتفا کرنے والا تھا، طبی موت مرنے والا ہے، یہ شہید سے جنت میں آگے چل رہا ہے۔ میں خواب دیکھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں،
میں پریشان ہوتا ہوں، میں سوچتا ہوں یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہوں، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہوں، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کا حال بتلاتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ دو لوگ جنہوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا، ایک شہید ہوتا ہے، دوسرا اگلے سال تبھی موت مرتا ہے۔ وہ نوافل کا بھی اہتمام کرنے والا تھا، وہ سنن کا بھی اہتمام کرنے والا تھا، یہ صرف فرائض پہ اکتفا کرنے والا تھا، یہ تبھی موت مرتا ہے، لیکن یہ جنت میں اس شہید سے آگے نکل گیا ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دریافت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا یہ اس کے بعد ایک سال زندہ نہیں رہا؟ فادرک رمضان، پھر اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا، فصامہ، اس نے اس مہینے کے روزے رکھے، فادرک رمضان المبارک اسے نصیب ہوا، فصامہ، رمضان کے روزے رکھے، وصلی، نمازیں پڑھی، قضا و قضا، اس طرح کے وہ کام کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا، سجدتن فی سنۃ، پورا سال، اس کے مر جانے کے بعد، اس کو شہید ہو جانے کے بعد پورا ایک سال وہ اللہ کے حضور سجدہ کرتا رہا، پورا ایک سال وہ نمازیں ادا کرتا رہا، رمضان المبارک نصیب ہوتا ہے، اس کے روزے رکھتا رہا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے، اس رمضان المبارک کی برکت سے، اس ایک رمضان المبارک کی برکت سے، فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، اس ایک رمضان المبارک کی بدولت ان دونوں کا جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، ایک شہید کے مقام پہ ہے، ایک شہید ہوتا ہے، شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے، وہ شہادت کا مرتبہ، وہ شہادت کا مقام کہ جب انسان شہید ہوتا ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کو بخش دیتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ فرما لیا جاتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ، عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ قبر کے حساب سے بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ حضرات اتنا مقام، اتنا مرتبہ کہ شہید کے 70 رشتہ داروں کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اتنی عظمت کہ شہید کا 72 حوروں کے ساتھ جنت میں نکاح کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرات یہ طبی موت مرنے والا شخص اس شہید سے جنت میں آگے کیسے چلا گیا؟ یہ طبی موت مرنے والا شخص شہید سے زیادہ مقام کیسے حاصل کر گیا؟ یہ طبی موت مرنے والا شخص شہادت سے بڑھ کے مقام کیسے حاصل کر گیا؟ حضرات یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَلَّ فَصَامَهُ وَصَلَّ وَقَضَى وَقَضَى سَجْدَةً فِي السَّنَةِ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ایک سال آیا، ایک سال زندہ رہا ہے، رمضان المبارک کا ایک مہینہ اس کے بعد زیادہ نصیب ہوتا ہے، رمضان المبارک کا ایک مہینہ زیادہ نصیب ہوتا ہے، اس کے روزے رکھتا ہے، پورا سال نمازیں ادا کرتا ہے، پورا سال اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے، فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، کہ ان دونوں کا جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ۔ حضرات زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہو سکتا ہے؟ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل کامرانی ہے کہ انسان اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جائے، انسان اللہ کی جنتوں کا حقدار بن جائے، انسان اللہ کی جنتوں کا حقدار بن جائے۔ حضرات یہی اصل کامیابی ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے انسانوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے ہی تو آتا ہے، رمضان المبارک آتا ہے انسانوں کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے ہی تو آتا
پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام رمضان المبارک کی آمد پہ صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے کہ اس کے روزے اللہ نے تم پہ فرض کیے ہیں، اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، مردود شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرات، جو اس کی برکت سے، جو اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہو جاتا ہے، جو اس کی برکات سے مستفید ہو جاتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی کامران ہوتا ہے۔ جو رمضان المبارک کی برکات سے محروم رہ جاتا ہے، جو رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ نہ سکا ہو، جو رمضان المبارک کی برکات کو اکٹھا نہ کر سکا ہو، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہی اصل محروم ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جسے آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی حقیقت میں کامیاب ہے، وہی حقیقت میں کامران ہے، وہی حقیقت میں فیض یاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی، دنیا کے مال، دنیا کے اسباب، دنیا کے پروگرام، دنیا کی پلاننگ، دنیا کے آنے والے کل کی فکر، حضرات یہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل کامیابی وہی ہے، اصل کامرانی وہی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان فقد فاز، وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلہ، ان اللہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلہ، یعنی فی رمضان، وان لکل مسلم فی کل یوم و لیلہ دعوت مستجابۃ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان عالی شان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے، آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلہ یعنی فی رمضان، یعنی رمضان المبارک کے ہر دن اور رات میں اللہ ذوالجلال والاکرام لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور اسی طرح ہر دن اور رات میں اللہ ذوالجلال والاکرام مسلمانوں کو جہنم سے آزاد بھی فرماتے ہیں۔ دعوت مستجابۃ، رمضان المبارک کے لمحات میں، چاہے وہ دن کے وقت ہو، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں ہو، رمضان المبارک کے دن اور رات میں اللہ سے کی ہوئی مسلمان کی دعا اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ صرف عبادتوں کا مہینہ نہیں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ ریاضتوں کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات کا مہینہ بھی ہے۔ نیکیوں کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاقیات کو سنوارنے کا مہینہ بھی ہے، ہمارے کردار کو نکھارنے کا مہینہ بھی ہے، ہمارے کردار کو صاف کرنے کا مہینہ بھی ہے، ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے کا مہینہ بھی ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ، کہ جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو، فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو اسے چاہیے کہ روزے کی وجہ سے وہ غلط بات نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، بیہودہ گفتگو نہ کرے۔ وَإِنْ كَانَ فَإِنَّ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، یہاں تلک کہ اسے کوئی برا بلا کہتا ہے، اسے کوئی گالی دیتا ہے، یا اس پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ لڑتا بھی ہے، فَلْيَقُلْ، تو روزے دار کو چاہیے ان امرئ صائم،
کہ اسے کہے کہ میں روزے کی حیضت میں ہوں، میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتا، میں روزہ رکھا ہوا ہوں، میں روزے کی کیفیت میں ہوں، میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا، میں جھگڑے کا جواب جھگڑے سے نہیں دے سکتا، میں لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں دے سکتا، کیوں؟ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرات یہ اخلاق سوار رہا ہے روزہ، یہ ڈھال بن رہا ہے، گناہوں پہ ڈھال بن رہا ہے روزہ۔ اسی لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ من القتال، روزہ جہنم سے تمہارے لیے ڈھال ہے، روزہ جہنم سے آگ سے تمہارے لیے ڈھال ہے، جس طرح میدان جہاد میں تم ڈھال استعمال کرتے ہو دشمن کے حملہ سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے ڈھال استعمال کرتے ہو، روزے کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔ حضرات رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک میں اللہ کی خوب سے خوب تر بندگی کیجئے، رمضان المبارک میں روزے بھی رکھیے، نمازوں کا بھی اہتمام کیجئے، صدقات و خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے، ذکر و اذکار سے بھی اپنی زبانوں کو تر رکھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے لیٹتے ہر لمحہ رمضان المبارک کا غنیمت جانتے ہوئے ذکر و اذکار جتنا ہو سکتا ہے کیجئے۔ حضرات کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے روزے کی حالت میں روزہ رکھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، حضرات اس سے بڑھ کے نیکی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سماعت کر لیجئے اور بات ختم کرتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے روز قرآن اور روزہ انسان کے لیے سفارش کا باعث بنے گا، انسان کی سفارش کریں گے، قرآن بھی انسان کی سفارش کرے گا، روزہ بھی انسان کی سفارش کرے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام ہمیں رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں رمضان المبارک کی برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں رمضان المبارک کی برکات کو اکٹھا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک کے مقصد کو سمجھتے ہوئے، رمضان المبارک کے مقصد کو سمجھتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔